برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے آج کے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے، آج کا موضوع ہے دنیا کے سب سے افضل دن۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی بات سننے، اچھی بات کہنے اور حق بات پر عمل پیرا ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو عبادت کا سسٹم قائم کیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندے عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی مختلف شکلوں کو بھی دنیا میں نازل فرما دیا کہ تم یہ عبادت کرو گے تو پھر اتنے قریب ہو جاؤ گے، اس دن عبادت کرو گے اتنے قریب ہو جاؤ گے۔ تمہاری عبادت کا جیسا جیسا طریقہ ہوگا ویسا ویسا تم اللہ کے قریب ہوتے رہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو عبادت کے لیے خاص کیا، بعض راتوں کو عبادت کے لیے خاص کیا، بعض مہینوں کو عبادت کے لیے خاص کیا، بعض چیزوں کو عبادت کے لیے خاص کیا، بعض باتوں کو عبادت کے لیے خاص کیا۔ غرض یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح سے عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور اللہ کے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا کرے گا، جنت کی شکل میں، رضامندی کی شکل میں، دیدار کی شکل میں، اور دنیا میں خوشحالی اور برکت کی شکل میں۔ جو عبادت کی مختلف شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ یہ وہ ایام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ان ایام میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے نہایت قریب ہوتا ہے جو ان ایام میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور یہ کون سے ایام ہیں؟ ایام عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، 1 سے لے کر 10 تک، اور ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جہاں تک ان کے فضیلت کی بات ہے تو 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے ان 10 دنوں کی فضیلت کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں پہلی حدیث دیکھیے، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ قال ولا الجہاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها شيء۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں کیا جانے والا عمل دوسرے ایام میں کیے جانے والے عمل سے افضل ہوتا ہے۔ جو بھی عمل انسان دوسرے دنوں میں کرتا ہے اور ایک انسان ان دنوں میں عمل کرتا ہے تو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنا فضیلت والا ہوتا ہے کہ دوسرے دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنا فضیلت والا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ دوسرے دنوں میں انسان جہاد بھی کر سکتا ہے، بہت بڑے بڑے عمل ہیں۔ کیا انسان اگر دوسرے دنوں میں جہاد بھی کرے تو بھی ان ایام میں ایک چھوٹا سا عمل انسان اگر کرے تو اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا تو صحابہ نے پوچھ لیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول اگر کوئی انسان ایام عشر ذی الحجہ میں عمل کرے اور دوسرا انسان دوسرے دنوں میں جہاد کرے تو جہاد بھی ان عمل کے فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اگر کوئی انسان دوسرے دنوں میں جہاد بھی کرتا ہے تو اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں
اگر کوئی انسان مال اور جان کے بدلے جہاد کرتا ہے، مال بھی قربان کرتا ہے، جان بھی قربان کرتا ہے، ایسے عمل کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک انسان جہاد کے لیے نکلا، صرف مال خرچہ کیا، جان بچ گئی تو الگ بات ہے، اور ایک انسان جان خرچہ کیا، مال خرچہ نہیں کیا، اس کے پیچھے اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے جو جہاد کو گیا، ساتھ میں مال بھی لے کر گیا کہ جہاد میں کام آئے گا، مال بھی پورا جہاد میں خرچہ ہو گیا، جان بھی پوری جہاد میں خرچہ ہو گئی، شہید ہو گیا، تو پھر اس عمل کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سوچئے ذرا، ایک منٹ کے لیے ہم اور آپ اگر دین کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اتنا ہی نہیں، اگر ہمیں پتہ چلا کہ 1 گھنٹے کا کہیں درس یا بیان ہو رہا ہے اور ہم وہاں 1 گھنٹہ ہمارے زندگی کا قیمتی سمجھ کر نکال کر وہاں چلے گئے اور بیٹھ کر بیان سننا شروع کر دیا، بیان شروع ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا، پھر 1 گھنٹے کے اوپر ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے، ہماری کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ دل ہی دل میں ہم سوچتے ہیں، ارے 1 گھنٹے کی بات ہوئی تھی، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 30 منٹ زیادہ ہو گیا، کتنا وقت قیمتی لگ رہا ہے ہمارا۔ اگر ہم مال خرچہ کر کے گئے ہیں، یعنی کہ روپے پیسہ خرچہ کر کے سفر کر کے گئے ہیں، تب تو ہمیں بہت بھاری لگے گا۔ دیکھیے ذرا، صرف 1 گھنٹے سے بڑھ کر 1.5 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، تو اگر کوئی جہاد کرتا ہے، مال بھی خرچہ کر رہا ہے، جان بھی خرچہ کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو اس عمل کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو بھی انسان عمل کرے، ان ایام میں کیے جانے والے عمل کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی اشر الاضحیٰ۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 فضیلتیں ان ایام میں کیے جانے والے عمل کو اللہ نے عطا کی ہیں، ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں کیا جانے والا عمل ان 2 فضیلتوں کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کون سی ہیں وہ 2 فضیلتیں؟ سب سے پہلے ازکا، ان ایام میں کیا جانے والا عمل سب سے پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ازکا زکا سے ہے، یعنی پاک، سب سے زیادہ پاک عمل اگر کوئی ہے ان ایام میں کیا جانے والا عمل ہے۔ دوسرا، ولا اعظم، اجر کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑا عمل ان ایام میں۔ اس کے علاوہ یہ دونوں فضیلتیں کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے اگر وہ عمل دوسرے دنوں میں کیا جائے۔ پہلا یہ کہ ان ایام میں کیا جانے والا عمل سب سے پاک ہوتا ہے، پاک کا مطلب وہی فضیلت والا ہی ہے، اور دوسرا اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا۔ ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں اگر کوئی عمل کرتا ہے، اتنا پاک نہیں، اتنا فضیلت والا نہیں، اجر کے اعتبار سے اتنا بڑا اور اونچا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا، ان ایام میں کیا جانے والا عمل سب سے افضل عمل ہے، سب سے مرتبے میں اونچا عمل ہے، اور اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام ان ایام میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایام عشر ذی الحجہ شروع ہو جاتے 1 سے لے کر 10 تک، تو وہ اتنا عبادت میں مگن ہو جاتے تھے کہ عام آدمی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ رات دن عبادت، کیوں؟ فضیلت والا عمل ہے، فضیلت والا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایام بہت محبوب ہے۔ تو ان ایام میں انسان جتنا عبادت کرے گا اتنا اس کے لیے فائدہ ہے۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ دن تو دوسرے بھی ہیں، ذی الحجہ کے بھی دن ہیں، ذی قعدہ کے بھی دن ہیں جو اس سے پہلے گزر گئے ہیں، اور اس سے پہلے شوال کے دن گزرے، اس سے پہلے رمضان کے دن گزرے۔ برس کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں، تمام مہینوں کے دن آتے ہیں، 360 یا 365 دن ہوتے ہیں۔ انہی 10 دنوں کو اللہ نے اتنا مقام کیوں دیا؟ یہی 10 دن اتنے افضل اللہ کی نگاہ میں کیوں ہے؟ دوسرے دن کیوں نہیں ہے؟ اہل علم اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی جو فضیلت بیان کی ہے یا ان کو جو مقام دیا ہے اس کے کچھ اسباب ہیں، سبب ہیں۔ کیا سبب ہے؟ ان میں سے سب سے پہلا سبب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اپنے کلام مقدس میں قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کا مرتبہ آٹومیٹک بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فجر کے اندر والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم یعنی وہ فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ یہاں 10 راتوں سے مراد 10 دن ہی ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے 10 رات کا ذکر کر کے 10 دن کیوں مراد لیا جا رہا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ دن کی شروعات رات سے ہی ہوتی ہے، پہلا رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے۔ اب جو جمعہ کا دن چالو ہے اس کی رات گزر چکی ہے، پہلے رات آئی بعد میں دن آیا۔ اچھا ہم اور آپ عام بول چال میں کیا بولتے ہیں؟ دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ دن اور رات کتنے گھنٹے کے ہوتے ہیں؟ عام بول چال میں ایسا نہیں ہوتا، ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم ایسا کہتے ہیں۔ اگر عربی زبان میں اسے مستعمل کیا جائے تو رات کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی رات پہلے دن بعد میں۔ تو اللہ نے جو رات کی قسم کھائی ہے اس سے دن ہی مراد ہے، تو اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم۔ اگر ان کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے دنوں کی قسم کھاتا، لیکن اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں ان دنوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ دوسرا سبب دیکھیے ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ ان دنوں میں اللہ کا بندہ اسلام کا ایک ایسا عمل کرتا ہے جو دوسرے دنوں میں کر نہیں سکتا، اور وہ عمل اتنا افضل ہے کہ مان لیجئے اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کا ایک اعلیٰ عمل ہے جو بہت بلند ہے۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ حج ہے، جو ان دنوں میں کرتا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ، یہ 5-6 دن جو حج کرتا ہے وہ انہی 10 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ وہ 11 ذی الحجہ سے آگے بڑھیے تو ایام تشریق ہیں اور وہاں پتھر مارنے کے دن ہیں، اس سے پہلے حج مکمل ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حقیقت میں صحیح معنی میں لڑائی جھگڑا کیے بغیر، بیوی سے ملاقات کیے بغیر حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے حج کی، اور وہ حج کن دنوں میں ہوتا ہے؟ انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاؤہ الا الجنہ، حج مبرور کا ثواب بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ کن دنوں میں ہوتا ہے؟ انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حج ان دنوں میں ہونے کی وجہ سے ان دنوں کی فضیلت ہے۔ تیسرا سبب دیکھیے، اہل علم کہتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے جو حاجیوں کے لیے بھی بہت برکت والا ہے، غیر حاجیوں کے لیے بھی بہت برکت والا ہے۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ۔ حاجی لوگ اس دن میں عرفات کے میدان میں جمع ہو کر دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دن بھر اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک دعائیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حاجیوں کی مغفرت کرتا ہے، اور یوم عرفہ یعنی عرفات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور وہ انہی 10 دنوں میں آتا ہے۔ کون سا دن ہے وہ؟ عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے۔ اچھا یہ حاجیوں کے لیے ہو گیا، غیر حاجیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، 2 سال کے گناہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، ہم اور آپ صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہوں گے، کتنی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہوں گی، ایک دن کا روزہ رکھا جائے،
صبح سے شام تک 9 ذی الحجہ کا روزہ جو یوم عرفہ کا روزہ مانا جاتا ہے، صبح سے شام تک 12 13 14 گھنٹے کا روزہ رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور وہ روزہ انہی 10 دنوں میں رکھا جاتا ہے جو یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے۔ اور اہل علم اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہے وہ صرف ایک عمل، لیکن اس کے اندر اگر سبق دیکھے جائیں تو سووں کے سبق پائے جاتے ہیں۔ یعنی عمل ایک ہے لیکن اس سے جو نصیحت ملتی ہے 10 نصیحتیں ملتی ہے، بے شمار نصیحتیں۔ عمل ایک، نصیحت انیک۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ قربانی کا عمل ہے، جانور کو ذبح کرنے کا عمل ہے۔ اور یہ جو چلی آ رہی ہے رواج، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ یہ رسم، یہ رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہے۔ اور وہ کون سے دن ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اسی لیے ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت قرآن اور حدیث میں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال کے 365 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کے بعد 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسی لیے ان ایام کی فضیلت ہے۔ سو ان ایام کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، بے شمار اعمال ان ایام میں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ایام معلومات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ آپ پوچھیے یہ ایام معلومات کون سے ہیں؟ 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہیں۔ پتہ کیا ملا؟ ذکر تو ہمیشہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اللہ نے خاص طور پر ان 10 دنوں کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان ایام میں کبھی بھی ہم ایک وقت بھی خالی جانے نہ دیں، بلکہ خوب اللہ کی عبادت کریں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ایام میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ حج تو ہم کرتے ہی ہیں، قربانی تو ہم کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو خاص عمل ہے وہ تو ہم کرتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایام کی افضلیت کے پیش نظر ہمیں دوسرے اعمال بھی کرنا ہے۔ کون کون سے عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات بولنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات زیادہ سے زیادہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک یا سورج کے غروب ہونے تک برابر یہ تکبیرات بولنا چاہیے۔ صحابہ بولا کرتے تھے، بہت زیادہ تکبیرات کا ورد صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر سے تو یہاں تک مروی ہے کہ وہ بازار میں، گھر میں، ہر جگہ، ہر وقت یہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں تکبیرات کہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا عمل دیکھیے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنا۔ ایک تو اللہ کی حمد بیان کرنا، تعریف کرنا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تو بولتے ہی ہیں، اس کے علاوہ صبح سے شام تک ہر وقت الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ بولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ بھی ان ایام میں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو۔ ایک تو ان ایام میں ذکر کرنے کا الگ ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب انسان جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے فائدہ نازل کرتا ہے۔ اب دیکھیے دوسرے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے ضرورتوں کا خیال کروں گا۔ تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، دوسرے دنوں میں بھی کرنا ہے، لیکن ان ایام میں بکثرت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایک اور عمل ان ایام میں کرنا ہے، وہ ہے صدقہ و خیرات۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو یہ عمل قربانی کا ملتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ و خیرات بھی خود کیا کرتے تھے۔ تو ان ایام میں صدقہ و خیرات کریں، جتنا کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے، اور دوسرے دنوں میں بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان صدقے کے طور پر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، دوسرے دنوں میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کرے اتنا بڑا ثواب ہے، ان دنوں میں بہت بڑا ثواب ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں تک بدنی عبادت کی بات ہے، ہم اور آپ آگے بہت بڑھتے ہیں، مالی عبادت کی بات جب آتی ہے تو ہمیں اکثر لوگ سستی اور غفلت کا نتیجہ پیش کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ تو جس طریقے سے بدنی عبادت ہم کرتے ہیں، مالی عبادت میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور صحابہ کرام لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ان ایام میں جو کیا جانا چاہیے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت انسان جتنا کرتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ عام حدیث جو مشہور ہے ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ اگر ان ایام میں انسان کرے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے بارے میں سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ 10 دنوں میں کچھ لوگ قرآن کو ختم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، ختم بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اگر نصیب نہ کرے تو ان 10 دنوں میں قرآن اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہوں۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ فضیلت والے دن ہے۔ تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ان ایام میں سنتوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ سنت میں 2 طریقے سے بتا رہا ہوں۔ پہلی سنت تو وہ ہے جو نماز سے پہلے اور نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگ، میں امام ہوں مجھے پتہ ہے، میں جب سلام پھرتا ہوں تو گھوم کے بیٹھ جاتا ہوں، سب لوگ میری نظر میں ہوتے ہیں۔ ایک بات پتے کی میں آپ کو بتاؤں، سب لوگوں کی نگاہ میں امام ہوتے ہیں اور امام کی نگاہ میں سب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی سب لوگوں کی نگاہ میں امام صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب کی نگاہ میں بھی سب لوگ آ رہے ہیں، آتے کیا نہیں آتے ہیں؟ تو اس طریقے سے پتہ نہیں چلا کہ امام صاحب کی نگاہ میں جب آتے ہیں کون سنت پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے امام کو دیکھنا بھی چاہیے، نصیحت کرنا پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بغیر سنت کے ایسے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یا نماز سے پہلے کی اگر کوئی سنت ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان ایام میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو فرض کی پابندی ہو، دوسرا فرض سے پہلے فرض کے بعد میں سنتوں کی پابندی ہو۔ اور ہم لوگ جو سنت چھوڑتے ہیں نا فرض سے پہلے یا فرض کے بعد، کوئی اہم کام کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب یاد دیکھیے کہ امام صاحب سلام پھیر کر فارغ ہو جاتے ہیں، فوراً ایک آدھ منٹ دعا پڑھ کے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر ہم بات چیت کر دیتے ہیں، گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، کوئی اہم کام کی وجہ سے نہیں۔ کوئی اگر کبھی کبھار کوئی اہم مسئلہ ہو گیا تو چلیے سنت چھوڑ کر چلے گئے ہم، الگ بات ہے بعد میں پڑھے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے بغیر کسی سبب کے سنت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سنت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کا نماز کا حساب لے گا اس وقت فرشتے کہیں گے اے اللہ اس بندے کے نامہ اعمال میں کچھ فرض نمازیں کم پڑ گئی ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں اگر نماز میں کمی واقع ہو گئی تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، ختم بات۔ کبھی کبھار فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے کیا؟ نہیں۔ کوئی انسان کبھی فجر کو نہیں اٹھ سکا، فجر کی نماز غائب ہو گئی، اچانک کوئی سفر میں ہے تو ظہر کی نماز کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے زندگی میں، کبھی فجر کی ہمیشہ نہیں۔ اکثر لوگ ہمارے اس میں ایسے ہیں، اگر میں کہوں اللہ معاف کرے کان پر میں ناک پر کان پر انگلی رکھ کے کہوں گا کئی دنوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے۔ ہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کی فرض نماز کے حساب میں کمی واقع ہو گئی فرشتے اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں سنت نمازیں ہیں کیا نہیں ہے۔
فرشتے کہیں گے اللہ سنت نمازیں تو بہت زیادہ ہیں. اللہ کہے گا کہ ان میں سے کچھ سنتوں کو لے لو اور جہاں جہاں فرض میں کمی ہے وہاں وہاں یہ خالی جگہ پر کر کے اس کے نماز کے حساب کو مکمل کر دو. سبحان اللہ. یہ کون سی نماز کی فضیلت ہے؟ سنت نماز کی فضیلت ہے. تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جائے کہ فرض سے پہلے کی بھی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے اور فرض کے بعد کی بھی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ تو نماز کی سنت کی بات ہوئی. ابھی چلیے دوسری سنت جو زندگی میں واقع ہوتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قربانی کے دن چل رہے ہیں 10 ذی الحجہ تک چلیں گے. 10 ذی الحجہ میں ہم قربانی کریں گے. پھر 13 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے تک ایام تشریق میں بھی قربانی کریں گے. نہیں. یہ قربانی کیا ہے؟ فرض ہے یا سنت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی سنت ہے. قربانی سنت ہے یہ سب مانتے ہیں جانتے ہیں اور اس سنت کو ادا کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو 10 دن سنتیں ہیں اور 10 دن سے پہلے بھی سنتیں ہیں اور قربانی کے بعد بھی سنتیں ہیں زندگی کی سنتیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. کوئی سنت ہمیں یاد نہیں رہتی ہے. نہ داڑھی کی سنت یاد رہتی ہے, نہ لباس کی سنت یاد رہتی ہے, نہ کھانے پینے کی سنت یاد رہتی ہے, نہ تجارت کی سنت یاد رہتی ہے. کم سے کم ان 10 دنوں میں ہر سنت کا ہم خیال کریں. کیوں ایسا؟ اگر ہم 10 دنوں میں ہر سنت کا خیال کریں گے اللہ توفیق دے گا کہ باقی کے ایام میں بھی ہم سنت کی پابندی کریں گے. کیوں ایسا؟ جو 10 دنوں میں سنت کی پابندی کر سکتا ہے دوسرے دنوں میں بھی کر سکتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں سنت کی ہمیں پابندی کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے, اگر ہم اس کی پابندی کریں گے 10 دنوں میں تو یہ اوپر کے تمام کیے ہوئے اعمال کی حفاظت ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے بولا؟ وہ ہے حفظ اللسان, زبان کی حفاظت. 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک زبان کا غلط استعمال نہ ہو. نہ جھوٹ, نہ غیبت, نہ چغلی, نہ برائی, نہ دھوکے کی بات, نہ گالی گلوچ, نہ بے حیا بات, نہ بے شرمی کی بات, نہ بے فائدہ بات, لغویات, تمام قسم کے باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب زبان کی حفاظت نہیں ہوتی ہمارا کوئی عمل ہمیں فائدہ نہیں دیتا ہے. اور یہ بھی افسوس کے ساتھ میں آپ کو بات بتاؤں, آگے چلتے ہوئے ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں, روزہ ضرور رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, حج بھی الحمدللہ کرتے ہیں. جہاں زبان کی حفاظت کی بات آتی ہے نا ہم اتنے کمزور بن جاتے ہیں گویا کہ ایک بچہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے اور اسے زبردستی سے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی. کھڑے گا وہ بچہ؟ 1 دن کا بچہ اپنے پیر پر کھڑے ہو سکتا ہے. ارے اس کی گردن بھی نہیں, اس کی ہڈی بھی ابھی بھی گوشت بنی ہوئی ہے, وہ کیسے کھڑے ہوگا؟ جتنا 1 دن کا بچہ کھڑے ہونے میں کمزور ہے اتنا ہم زبان کے صحیح استعمال کرنے میں کمزور ہے. زبان کھلی کی غلط بات میں زبان کھلتی ہے. نہ عالم دیکھتے, نہ امام دیکھتے, نہ مؤذن دیکھتے, نہ صدر دیکھتے, نہ بڑا نہ چھوٹا, نہ عام نہ خاص, کوئی بات کی پرواہ نہیں ہے. کھلی کی زبان غلط کھولتے ہیں. ہم اتنے کمزور ہیں. ان 10 دنوں میں خاص کر ان کا خیال کرتے ہوئے زبان کو تالا لگائیے. غلط بات زبان سے نکلنی نہیں چاہیے. خاص کر کے جو ہماری عادت ہے غیبت اور چغلی اور برائی, ادھر کا ادھر لگانا, ادھر کا ادھر لگانا, پتہ نہیں کیا مقصد ہے ذرا پیٹ بھرنے کے لیے, لیکن ان 10 دنوں میں نہیں کرنا چاہیے. کیوں ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا نظارہ کیا, میں نے جب جہنم کو دیکھا تو اکثر لوگوں کو جہنم میں نے جو دیکھا زبان کی وجہ سے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ زبان ہے. زبان کو پکڑ کے کہا تھا. اسی لیے صحابہ جو ہے کہتے ہیں, ان کی تاریخ میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے اے زبان تو کنٹرول میں رہنا ورنہ میری دنیا بھی بگڑ جائے گی, آخرت بھی بگڑ جائے گی. دنیا کیسے بگڑے گی؟ جو غلط زبان کا استعمال کرتا ہے معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے, اور جو زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا وقار ہے, اس کی عزت ہے, اس کا مقام ہے. تو ان 10 دنوں میں کم سے کم زبان سے غلط بات نہیں, چغلی نہیں, غیبت نہیں, برائی نہیں, اور کسی کو نیچا دکھانے کی بات بالکل نہیں. ہاں اگر بات کرنا ہے تو سچی بات کہو, صحیح باتیں بھی بہت زیادہ ہیں, کرو وہ چھوڑ دیے غلط بات کرے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں غلط باتیں زیادہ ہیں نا، غلط بات بولنے سے اچھا ہے خاموش بیٹھو، نجات پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مومن مسلمان بولتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ بات بولے تو صحیح بات بولے ورنہ خاموشی اختیار کرے، اپنے منہ کو بند رکھے۔ ورنہ یاد رکھیے میں اتنا جوش سے کیوں بول رہا ہوں، باقی کے عمل تو مختصر میں نے بتا دیا، اس عمل میں اتنا طویل میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار جیسے نیت پر ہے نا، زبان بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اس لیے کہ میں جب جہنم کا نظارہ کیا سب سے زیادہ میں نے تم کو دیکھا جہنم میں۔ عورتوں نے پوچھا اللہ کا رسول ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کاموں کی وجہ سے، ایک اللہ پر شکوہ اور ایک شوہر کے ساتھ بدتمیزی۔ اللہ پر شکوہ زبان سے، کیونکہ ذرا عورت کی زبان بہرحال مرد کی بھی لمبی ہے آج کل، خالی عورت کو نام رکھنا اچھا بھی نہیں ہے، تو اللہ پر شکایت، شوہر پر شکایت۔ ساری زندگی شوہر اگر عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ایک دن اگر شوہر سے کوتاہی ہو جائے تو سر سے پیر تک، تالو سے تلوے تک عورت اس کو ناپ کر چھوڑ دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اے عورتیں تم کو بھی میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا، کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ مردوں کو دیکھا کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ تعداد زیادہ دکھی نبی کو اور آ کر فرمایا میں جہنم میں تعداد زیادہ صرف زبان کی وجہ سے دیکھا ہوں۔ لیکن دیکھیے نا ہماری زبان کتنی لمبی ہے، اور کہنے والے جب غلط بات بول کے خاموش بیٹھتے ہیں، سننے والا ان کو نصیحت بھی کرتا ہے نا، وہ بھی ان کے نظر میں مذموم ہو جاتا ہے۔ اور کیا بولتے نہیں بھائی زبان میں ہڈی کہاں ہے، ادھر بھی پھرتی ادھر بھی پھرتی ہے، اور نئی ہڈی والے بہت سی چیزیں ہیں اسے بھی پھیراؤ پھر، اور ایسے ہی پھراتے رہیں گے اللہ جہنم میں وہ پھراتا رہے گا، پھر تو پھرتے رہو وہاں بھی جا کر۔ ان ایام میں خاص کر کے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، زبان کی حفاظت کیجئے اور دعا کیجئے کہ اگر ان ایام میں ہم زبان کی حفاظت کریں گے تو اللہ دیگر دنوں میں بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک اور عمل دیکھیے ان ایام میں، وہ ہے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار۔ کیوں؟ زبان کی حفاظت کے بعد اس کا نمبر کیوں؟ ظاہر سی بات ہے غلط استعمال تو ہوئی ہوگی، زبان بہت سے گناہ ہوئے ہوں گے، غیبت ہوئی ہوگی، تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، جتنا کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ ایک اور عمل دیکھیے وہ ہے نفل روزے، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں تک بھی روزہ رکھتے تھے، 7-8 دن بھی روزہ رکھتے تھے، 2 دن 3 دن بھی روزہ رکھتے تھے، اور عرفہ کے دن کا روزہ تو ویسے بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نفل روزے ہیں، اگر انسان رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض نے نفل روزے کی فضیلت میں کہ ایک انسان جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو جس دن وہ روزے دار ہے، جس دن روزے کی حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس سے جہنم کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ ایک آدمی 70 سال میں سفر کرتا ہے۔ کتنے سال میں؟ 70 سال، یعنی جہنم اتنا دور ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نفل روزے کا پابند ہے انسان، اس کا جہنم میں جانا محال ہے، امپاسبل ہے۔ ان دنوں میں ویسے ہی فضیلت ہے، تو زیادہ سے زیادہ روزے 9 رکھیں، 8 رکھیں، 7 رکھیں، 6 رکھیں، جتنا آپ کی طاقت میں ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ تو خاص طور پر رکھنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایک اور عمل ان دنوں میں ہمیں کرنا ہے، اور طرفہ تماشا نہیں بلکہ اللہ کا کرشمہ ہی کہی ہے کہ ہر خطبے میں یا ہر سبب میں یہ سبب ضرور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی انسان گھر کا سرپرست بھی ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، وہ خود کما رہا ہے، ماں باپ کو بھی کھلا رہا ہے،
لیکن حسن سلوک کے طور پر وہ باپ سے جا کر کہے ابا جان میں نے کمائی کی ہے اور میں نے جانور خریدا ہے، محنت پوری میری ہے، لیکن میں آپ کے نام سے قربانی کر رہا ہوں کیونکہ آپ ابھی تک سرپرست اعلیٰ ہے، ہمارے گھر کے سب سے اوپر کے انسان ہے۔ یہ بھی حسن سلوک میں ہے۔ ماں اور باپ کچھ کمائے نہیں، کچھ کیے نہیں، خاموش بیٹھے، قربانی ان کے نام کی ہو رہی ہے، کتنی دعائیں نکلیں گی، کتنی اللہ سے بچے کی خیر خواہی کی درخواستیں نکلیں گے۔ تو ماں باپ کے لیے حسن سلوک کا یہ دن بہت بڑا ذریعہ، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور دعا کریں کہ جن کے ماں باپ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اولاد پر قائم رکھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لاسٹ عمل ان دنوں میں کیا جانے والا، ویسے 10-11 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں لیکن پھر وقت ملے یا نہ ملے اسی لیے ضروری ہے، وہ ہے دعا۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ کیوں؟ بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں نا، کسی ہماری چھوٹی موٹی کوتاہی کی وجہ سے عمل برباد نہ ہو جائے تو ہمیں دعا کرنا ہے۔ اے اللہ میں تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں، تہلیل بھی کر رہا ہوں، حمد بھی کر رہا ہوں، صدقہ بھی کر رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہا ہوں، بہت عمل اللہ کر رہا ہوں، زبان کی حفاظت بھی کر رہا ہوں، اچھی بات بھی کر رہا ہوں۔ اللہ جتنے بھی عمل ہم کر رہے ہیں، قربانی بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، روزے بھی ہو رہے ہیں، جتنے بھی عمل ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام اعمال کو قبول کرنے والا تو ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا نذرانہ تو نے قبول کیا تو پھر ہم برباد ہو گئے، نہ ہماری آخرت بنے گی نہ دنیا بنے گی۔ دعا کیجئے۔ کیوں ایسا؟ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ جب بنا رہے تھے تو دعا کرتے کرتے بنا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار میں اور میرا بیٹا اس دنیا کا سب سے افضل گھر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور وہاں جا کر ہی انسان کا حج ہوتا ہے اور حرمین شریفین کی زیارت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ یہ گھر میں تعمیر کر رہا ہوں لیکن اگر تو قبول نہ کرے تو میرا یہ عمل بیکار ہو جائے گا، لہٰذا اللہ میرے اس چھوٹے سے نذرانے تو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے تو پتہ یہ چلا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے۔ ان ایام میں کیے گئے عمل کی قبولیت کی بھی دعا اور دوسری دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بھی دعا کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایام کے وقفے سے لمحے سے ہر عمل کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت زبان سے پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔